اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحابتہ اجمعین وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ زمین میں اصلاح کے بعد فساد اور خرابی پیدا مت کرو۔ اللہ کے پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، حقیقت میں انہوں نے سارے پیغمبروں اور اللہ کے پیغام کی ترجمانی کی کہ دیکھو میری قوم کے لوگوں، اللہ کی زمین میں اصلاح ہو جانے کے بعد خرابی، فساد، ظلم و ستم نہ پھیلاؤ۔ حضرت شعیب کے یہ الفاظ بڑے سادہ ہیں لیکن بہت درد میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ عام طور پر کہا جاتا ہے بھائی فساد نہ مچاؤ، انتشار مت کرو اور مس مینجمنٹ، بد نظمی نہ پھیلاؤ، لیکن حضرت شعیب علیہ السلام نے صرف وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ نہیں کہا، بعد اصلاحها کہا۔ مطلب جب اللہ کی زمین اس کے کسی بھی ملک میں کلچر، سوسائٹی اور انسانی لائف کی چول بٹھانے، اس کو اپنی جگہ پر لانے اور انسانوں کا ریلیشن، ان کا تعلق اپنے اللہ سے مضبوط کرنے اور انسانوں کے افراد کے درمیان تعلقات کو درست کرنے، دوسروں کے حقوق اور اپنے فرائض کو قبول کرنے، انسانوں کی جان و مال کے احترام اور اچھے معاملات کا درس دیا گیا ہو۔ اللہ کے بندوں نے بہت بڑی تعداد میں، بلکہ بعض اوقات پورے ملک اور پوری قوم نے کسی زمین کے حصے میں اس کو قبول کر لیا ہو تو اللہ کے واسطے اس کے بعد ان کی کوششوں پر پانی مت پھیرو۔ یہ ہے اس کا مطلب۔ اصلاح کے اس گلستاں کو، باغ کو، جس کو خون پسینے سے سینچا گیا اور اس کے خاطر نبیوں نے، رسولوں نے، مبلغین نے، علماء نے اپنے خاندانوں، اپنی عزتوں کی بازی لگا دی، دنیا کے تمام مفادات سے آنکھیں بند کر لیں، ایک ہی حقیقت کو یاد کیا گیا کہ زمین پر آدمیوں کو آدمیوں کی طرح اور اللہ کے بندوں کی طرح رہنا سکھایا جائے، نہ کہ ان کو حیوانوں کی طرح رہنا سکھایا جائے۔ میرے بھائیوں، جس طرح کے تسبیح کے دانوں کو تسبیح میں یا ہار کے موتیوں کو ہار میں گھون دیا جاتا ہے، اسی طرح انسانوں کی نسل کے افراد کو انسانی بردرہڈ اور بھائی چارگی کے دھاگے میں گھون دیا گیا ہے۔ فرمایا گیا کلکم من آدم و آدم من تراب، اے انسانوں تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنے تھے۔ اللہ کے لیے اس دھاگے کو مت توڑو ورنہ یہ دانے بکھر جائیں گے۔ یہ ہے مطلب لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے اس ملفوظ میں، اس مقولے میں بڑا درد، دل کی تڑپ ہمیں سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ کے پیغمبروں نے صدیوں تک جو کچھ عمل کیا اس میں یہی کیا کہ انسانوں کو انسانیت کا سبق پڑھایا، انسان بن کر رہنا سکھایا۔ انہوں نے کہا کہ اے انسانوں، تمہاری یہ تعریف نہیں ہے کہ تم مچھلیوں کی طرح پانی میں تیرو، چڑیوں کی طرح ہوا میں اڑو، شیر کی طرح ڈکارو، بھیڑیوں کی طرح پھاڑو، بلکہ اے انسانوں، تمہاری تعریف اور ڈیفینیشن اور پہچان تو یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کی طرح اللہ کی زمین پر چلو۔ زمین خدا کی ہے اور تم خدا کے، پھر سرکشی اور بدماشی کہاں سے آئی؟ حضرت شعیب نے یہ نہیں فرمایا، دھیان دیجئے، کہ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ صَلَاحِهَا،
کہ زمین سدھر جانے کے بعد اس میں بگاڑ پیدا مت کرو، یہ نہیں فرمایا، بلکہ بعد اصلاحہ، اصلاح کے لیے ایک مصلح ضروری ہے، دعوت چاہیے، مصلح چاہیے، محنت چاہیے، اللہ کی توفیق کی ضرورت ہے، ساری چیزیں اس میں آتی ہیں۔ نبوت کی تاریخ آ گئی جب اللہ کے پیغمبروں اور انسانیت کے چارہ سازوں نے اپنی تمام کوششوں سے اس سرزمین کو جنت کا نمونہ بنا دیا۔ یہاں انسان پر جان دینے کے لیے تیار ہو گئے، لوٹنے والے پاسبان بن گئے، درندے چوپان بن گئے، ایثار و قربانی کے ایسے نمونے دنیا کے سامنے آئے کہ اگر تاریخ کی معتبر شہادت اور شہرت و تواتر نہ ہو تو ان کا یقین کرنا ممکن نہیں تھا۔ خلافت راشدہ کے دور میں ایک جنگ کے موقع پر ایک زخمی مسلمان کا جو جان نکلنے کی حالت میں تھا اور اس کا بھائی اس کو پانی کی چھاگل پیش کر رہا تھا، دوسرے زخمی مسلمان کی طرف اشارہ کرنا کہ پہلے اس کو پانی پلاؤ، ہاتھ منہ دھو، اس کا پھر تیسرے کی طرف اشارہ کرنا، اور اس سلسلے کا اس طرح جاری رہنا یہاں تک کہ باری باری سب نے جان دے دی اور پانی اسی طرح رکھا رہا۔ اس کو کہتے ہیں اصلاحہ۔ اللہ کی نگاہ میں بڑا جرم، خدا کے پیغمبروں اور مصلحین کی نگاہ میں بڑا ظلم یہ ہے کہ کسی معاشرے کو، کسی سوسائٹی کو جس کے ہر فرد کی قسمت دوسرے فرد سے وابستہ ہے، اپنے ذاتی مفاد اور اپنی نیرو مائنڈنگ کی بنا پر، نیرو تھنکنگ کی بنا پر زیر و زبر کر دیا جائے، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اگر کوئی خرابی کسی سوسائٹی یا ملک میں پیدا ہو اور آدمی سمجھے ہمارا کیا لینا دینا، ہمارا کیا بگڑتا ہے، فلاں محلے میں، فلاں برادری میں، شہر کے فلاں حصے میں، ملک کی ایک ریاست میں اگر آدمی کو مار رہا ہے، لوگوں کے گھر جلائے جا رہے ہیں، اکا دکا مسافر کو چھرا گھونپا جا رہا ہے، موب لچنگ ہو رہا ہے، تو کیا حرج ہے؟ ہمارے محدود حلقے میں تو کوئی بات نہیں۔ اس صورتحال اور اس طرز فکر کا جو نتیجہ ہوگا اس کی مثال ہمیں حدیثوں میں ملتی ہے، جس سے بہتر مثال کوئی نہیں دے سکتا۔ وہ یہ مثال ہے کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک کشتی پر مسافرین سوار ہیں، اس میں دو گریڈ ہیں، دو کلاس ہے اس کشتی میں، ایک اپر کلاس اور ایک لوور کلاس۔ آپ دیکھیے تو صحیح، حضور کے زمانے میں کشتی چلانے کے فن نے اتنا پروگریس اور ترقی نہیں کی تھی، فرسٹ کلاس اور لوور کلاس کا کوئی ایسا وجود نہیں تھا۔ اگر یہ ترقی ہو بھی چکی ہو تو کم سے کم مڈل ایسٹ میں، جس میں دریا نہ ہونے کے برابر ہیں، اور حجاز کا حصہ تو اس سے اور بھی ناواقف تھا، حضور کیسی زبردست اعجاز نبوی پر مشتمل مثال دے رہے ہیں۔ حضور فرما رہے ہیں کچھ مسافر اپر کلاس میں ہیں اور کچھ لوور کلاس میں ہیں۔ لوور کلاس میں عام طور پر غریب غربا ہوتے ہیں، اکونومی کلاس۔ اب دیکھیے حضور کیا فرما رہے ہیں کہ میٹھے پانی کا انتظام اوپر کیا گیا ہے، اپر کلاس والوں کی ویسے بھی رعایت اور نگہداشت ذرا زیادہ کی جاتی ہے، نیچے والے مجبور ہیں کہ پانی لینے کے لیے اوپر جائیں، وہاں سے پانی لے کر آتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے پانی کی فطرت ہے کہ وہ اچھلتا ہے، پھر کشتی خود ایک متحرک چیز ہے، ڈاواڈول ہوتی ہے، لوگوں کی ہزار احتیاطوں کے باوجود پانی چھلکتا ہے، اور پانی کی تو طبیعت ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ فلاں امیر صاحب بیٹھے ہیں، فلاں نواب صاحب کے کپڑے پھیلے ہوئے ہیں، ایک مرتبہ ہوا، دو مرتبہ ہوا، چار مرتبہ۔ آخر میں اپر کلاس کے ان مسافروں سے یہ برداشت نہیں ہو سکا، انہوں نے کہا صاحب یہ تماشا ہم نہیں دیکھ سکتے، پانی لے جاؤ، تم پانی لے جاؤ اور پریشان ہم پانی نہیں لے جانے دیں گے، اپنا انتظام کرو۔ نیچے والوں نے کہا کہ پانی کے بغیر تو گزارا نہیں، جل بینا جیون نہیں، اب اگر ہم اوپر سے نہیں لا سکتے تو ہم نیچے ہی سے سوراخ کر لیتے ہیں، ہول کر لیتے ہیں کشتی میں، بیٹھے ہی بیٹھے اپنے برتنوں میں پانی بھر لیا کریں گے، اب ہمیں کسی کا احسان نہیں لینا پڑے گا، کسی کی ناز برداری نہیں کرنی پڑے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر ان اوپر والوں نے، اپر کلاس والوں نے اپنی عقل پر سے پتھر نہیں ہٹائے اور ایسی ہی بے وقوفی کی
تو پھر سمجھو کہ کیا ہوگا، وہ نیچے والے سوراخ کریں گے تو پھر پانی اندر بھر جائے گا، کشتی ڈوبے گی، سب کو لے کر ڈوبے گی، نہ اپر کلاس والے بچیں گے نہ لوور کلاس والے بچیں گے۔ اگر ان اوپر والوں کی عقل پر پتھر نہیں پڑے ہیں اور ان کی شہامت نہیں آئی تو وہ خوشامد کریں گے، ہاتھ پکڑیں گے، کہیں گے نہیں بھائی نہیں، تم اوپر ہی سے پانی لے جایا کرو، لیکن خدا کے لیے یہ غضب مت کرو کہ نیچے ہی سے سوراخ کر لو ورنہ تو سب ڈوبیں گے۔ بس یہی مثال ہے۔ ہم آپ سب کے سب اس ملک میں زندگی گزار رہے ہیں، لیکن یہ تمدن انسانی یا انسانی سوسائٹی کی کشتی ہے، ہم سب ایک ہی کشتی کے سوار ہیں۔ اگر ہم نے خود غرضی سے کام لیا میرے بھائیوں، میرے مسلمان بھائیوں، اپنے اپنے گھر میں میٹھے پانی کا انتظام سوچ لیا تو پھر خیریت نہیں۔ کیا مطلب میٹھا پانی کیا ہے؟ ہماری غرض پوری ہو جائے، ہمارا کام نکل جائے، پھر ہمیں دوسرے سے کیا مطلب؟ یہ کشتی میں سوراخ کرنے جیسا ہے۔ آج ہمارے ملک کی کشتی میں کتنے سوراخ کیے جا رہے ہیں۔ ہر شخص اپنی لمیٹیڈ غرض کو دیکھتا ہے، اس نے دوسروں سے اپنی آنکھیں بند کر رکھی ہیں اور اس حقیقت کو بھلا دیا ہے کہ اس کا اجتماعیت پر، سوسائٹی پر کیا اثر پڑتا ہے۔ آج ہندوستان ہی کا نہیں، ساری دنیا کا روگ یہی ہے۔ ہر آدمی سیلفش بن گیا، اپنا مفاد دیکھتا ہے، دنیا میں چاہے جو کچھ ہو رہا ہو، یہ غلط ہے۔ اس وقت ہم مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم کھڑے ہوں، ملک کو تباہ ہونے سے بچائیں۔ تنہا حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے، قرآن کی روشنی میں یہ ہم سب کا فرض ہے۔ ہم دین کے سچے داعی بنیں، اور سچے داعیوں انسانیت کے بے خواہوں اور ملک و معاشرے کے مخلص معماروں کی محنتوں پر ہمیں پانی نہیں پھرنے دینا چاہیے۔ یہی ہے وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، یہ پیغام دیتے رہنا چاہیے اللہ کے یہاں، ورنہ ہم سے سوال ہوگا کہ تمہارے ہوتے ہوئے یہ ملک کیسے تباہ ہوا۔ تمہیں ایسا کردار اور نمونہ پیش کرنا چاہیے تھا کہ لوگ سمجھتے کہ پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، عہدہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، عزت ہی سب کچھ نہیں ہوتی، اصل تو خدا کا خوف ہے، محبت ہے، مخلوق کی ہمدردی ہے۔ ہمیں یہ چیزیں ہمارے ملک میں پھیلانی ہیں۔ دعوت کے لیے زمین ہموار ہے، زمین بڑی زرخیز ہے، ذرا نم ہو ساقی، سارے لوگ مظالم سے تنگ آئے ہوئے ہیں۔ ہمیں اسلامی دعوت بشکل اخلاق پھیلانی ہے، انسانیت کا، مروت کا سبق دینا ہے، نفرتوں کی فضاؤں کو ختم کرنا ہے اور سیئہ کے مقابلے میں حسنہ سے جواب دینا ہے، عدل و انصاف کو قائم کرنا ہے، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھنا ہے اور ظلم و ستم کو اخلاق کے ذریعے ختم کرنا ہے۔ ہمارا کیریکٹر لوز نہ ہو، ہماری نگاہیں بھی دعوت دیتی ہوں، ہماری زبان بھی دعوت دے، ہمارا کیریکٹر، ہماری ایکٹیویٹیز، ہمارا چلنا پھرنا، بلکہ ہم مسلمانوں کی تجارت بھی ایسی امانت داری کے ساتھ ہو کہ اس میں دعوت ہی دعوت ہو۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے اگر بول کر دعوت دینے کے مواقع فراہم نہ ہوں تو خاموشی کے ساتھ بھی دعوت دے سکتے ہیں، اپنی ایکٹیویٹیز اور اپنے کردار کے ذریعے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہم اسی طرح اس ملک کی چادر پر پھول پھیلا سکتے ہیں۔ میں یقین رکھتا ہوں ہم سب یہ نمونہ دکھا کر محبوبیت کا مقام حاصل کریں گے، اور پھر ہمیں اس ملک کی قیادت کا مقام تفویض ہوگا، حوالے ہوگا۔ اللہ کرے کہ ان چیزوں پر میری آپ کی سب کی توجہ ہو۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ قد أطل شهر الصيام والعمل